بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جمعرات کا دن ہے اور 14 جولائی 2022 کی تاریخ ہے. ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے یہ اس میں براڈ کاسٹ نمبر 337 ہے، اور آج کل ہم البقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے اس کے الفاظ کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی 18ویں براڈ کاسٹ ہے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یعنی لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جو کہ جماعت احمدیہ لاہور یا لاہور احمدیہ کمیونٹی یا تحریک احمدیہ لاہور یا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کا ایک صیغہ ہے، اس کی برانچ ہے. تحریک احمدیت جو ہے اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ وہ غیر از جماعت احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت کو خاتم النبیین کہتا ہے، اور حضرت سلم جو ہیں انہوں نے اس کی تشریح یا تفسیر یہ کہہ کر کی کہ لا نبی آبادی، یہ خاص اس اصطلاح کے ایکسپلینیشن کے طور پر حضرت سلم نے فرمائی لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی. اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ حدیث کے مطابق ایک مجدد ہے، جس طرح پہلے بھی 1300 سال سے مجددین آ رہے تھے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہونے کا دعویٰ حضرت مرزا غلام احمد کا تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری احادیث میں جو ذکر ہے کہ مسیح آئیں گے اور مہدی آئیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، وہ ایک ہی شخص جو ہے اس کے یہ دو نام ہیں، اور یہ ان کے آنے کی، ان کی بعثت کی جو پیشن گوئیاں جو ہیں وہ میری بعثت جو ہے اس میں پوری ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی بات کے متعلق کہتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام. تو اس سے ایک بحث شروع ہو گئی اور کچھ اختلاف شروع ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد اور رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت جو ہے اس کو کافر کہنا شروع کر دیا، جس پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ایک وارننگ دی
حدیث سے کہ حضرت سلم جو ہیں ان کا فرمان ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کافر کہنے والا خود ہوگا. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غیر از جماعت احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہ گئی ہے اور کچھ وحی نبوت جو قرآن میں شامل ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. یہ ایک مشہور مسئلہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مسئلہ نسخ و منسوخ. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے خود اٹھایا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل نہ ہو اور وہ اکمل نہ ہو. حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد ہر مسلمان پر 24 گھنٹے فرض ہے. لیکن جہاد کیا ہے، اس کے لیے ہم نے حضرت کی طرف رجوع کرنا ہے. جہاد یہ نہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور گلے پہ رکھ دو کسی غیر مسلم کے اور وہ اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس کا گلا کاٹ دو. ویسے تو آج کل تلوار جو ہے وہ مسلمانوں کے گلوں پر بھی رکھی جاتی ہے کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو، نہیں تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے، اور کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ نے ایک لڑائی سے واپسی پر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور پھر جہاد اکبر کی آپ نے یہ تشریح کی کہ یہ جہاد بن نفس ہے، کہ اپنی اندرونی خواہشات اور جذبات اور تمناؤں کو کنٹرول میں رکھنا جو ہے وہ اصل جہاد ہے. تو آئیے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی البقرہ کی سورت البقرہ کی یہ آیت نمبر 102 ہے. تو یہ چونکہ کافی لمبی آیت ہے، جو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 18 براڈ کاسٹ اس سلسلے میں ہو چکی ہیں، اور ابھی شاید میرے خیال میں 8-10 اور ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے. تو جس فریز، جس حصے میں وہ الفاظ ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو میں صرف انہی کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. تو اس کا ترجمہ ہے یہ کہ باتیں جو وہ سیکھتے ہیں وہ انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، انہیں کوئی نفع نہیں دیتی. تو یہ پچھلا بیان جیسے میں عرض کرتا ہوں کافی دفعہ کہ یہ پچھلا بیان چل رہا ہے جس میں پہلے حضرت سلیمان جو ہیں ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب آپ بت پوجتے تھے اور آپ نے جادو منتر ٹوٹے تو ان کے جو تھے وہ لکھ کے تو اپنے تخت کے نیچے چھپا رکھے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کی سلطنت جو ہے وہ چل رہی تھی اور وغیرہ وغیرہ.
اور پھر یہ بھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے جو ہیں وہ بیچتے رہتے ہیں اور دوسرے خریدتے ہیں، اور یہاں تک خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ڈلوانے کے لیے۔ تو اور یہ ہم نے بہت دفعہ ہوتے دیکھا ہے اپنے ملکوں میں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ تو آگے پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ٹونے ٹوٹ کے جو تم سیکھتے ہو اور کرتے ہو تو اپنا اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچتا، تمہیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے اخباروں میں اشتہار بھی دیکھے ہوں گے کہ اتنے روپے بھیجو اور بابا سائیں فلانا سے دعا کرواؤ اور روٹھا ہوا محبوب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اور گما ہوا بیٹا جو ہے وہ گھر واپس آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کووڈ کے دوران برطانوی سرکار اور امریکن سرکار جو ہے ان کو حکومت پاکستان نے کیوں نہ آفر کیا کہ جناب یہ بابا سائیں فلانا اور بابا سائیں فلانا ہے اور آپ ان سے یہ ٹونے ٹوٹکے جو ہیں لکھوا لیں اور ان کو اپنے ملک میں جو ریزروارز ہیں جہاں سے پینے کا پانی جاتا ہے ان میں گھول دیں، تو جو وہ پانی پیے گا اس کو نہ صرف شفا ہوگی بلکہ اسے کووڈ بھی نہیں ہوگا۔ تو کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا جو ہے بنی ہوئے انسان جو ہیں ان کے لیے اتنی مفید چیز جو ہے اس کا کسی نے مطلب مغرب والوں سے اظہار ہی نہ کیا۔ بنی ہوئے انسان کا بھی فائدہ ہو جاتا، اربوں لوگ بھی مسلمان ہو جاتے یہ دیکھ کے کہ یہ کتنی بڑی برکت ہے، اور جانیں بھی بچ جاتی اور دنیا کی جو ہے اقتصادیت وہ بھی تباہ نہ ہوتی۔ لیکن روٹھے ہوئے محبوب کو بلانے کے لیے یہ نسخے ہمیں یاد آ جاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی جو ہے دنیا کو مصیبت پڑی تو ہم نے ان نسخوں سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہ اٹھایا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو میں کہہ دوں کہ میں ایکچولی مذاق کر رہا تھا، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس مزاج کے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ماں، اس کا مطلب ہے واٹ، اس کا کوئی مصدر نہیں اس لیے کہ اس کے لیٹرز ہی دو ہیں۔ کئی الفاظ ہیں جن کے مصدر ہوتے ہیں جن کے دو حروف ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ 3 ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں 4 بھی ہوتے ہیں، تو لیکن بہت کم۔ تو اس کا مطلب ہے واٹ۔ تو آگے جو ہے وہ دوسرا لفظ جو ہے، سوری یہ پتہ نہیں کیا ہے، فون جو ہے وہ بج رہا ہے میرا، یہ کیوں بج رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں نے بہرحال۔ تو دوسرا جو لفظ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، میں اپنے لکھے ہوئے نوٹ سے نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میں ہی نہیں پڑھ سکتا کہ میں نے لکھا کیا ہے، یا درہم۔ تو اب یہ ایک ایکسپریشن ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اپنا ہم پروناؤن، یعنی اس کے 2 حصے ہیں اس ایکسپریشن کے، ہم پروناؤن اور ورب یا درو۔ تو یہ جو ہے
اپنا اس مصدر سے 11 الفاظ بنے ہوئے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اور اس مصدر کا جو ہے وہ 74 دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو 19 دفعہ یدر، اور 19 دفعہ در، اور 10 دفعہ درا، اور 9 دفعہ درا، اور 7 دفعہ اترا، اور باقی پھر 1 2 کچھ اس طرح جو ہے اس کے استعمال ہے۔ اس کا مطلب جو ہے نقصان ہونا، نقصان پہنچانا، زبردستی کرنا، یہ ان معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ جو ہے لفظ الدر، اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں کسی چیز کی کمی، بدحالی۔ تو وہ بدحالی جو ہے وہ آپ کی ذات سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ فرض کریں کہ آپ میں غصہ بہت زیادہ ہے، صبر کی کمی ہے، یا آپ لالچی بہت زیادہ ہیں، یا کنجوس بہت زیادہ ہے، فراغ دلی کی آپ میں کمی ہے۔ تو آپ کے نفس کے لحاظ سے، آپ کی ذات کے لحاظ سے، اور ایکچولی جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی انسان ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان میں کوئی جسمانی نقص ہو جاتا ہے، اونچا سنتے ہیں، یا میری طرح یہ جو ہے اینک لگاتے ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظ علم اور فضل جو ہے اس کی کمی پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور دولت وسائل کی کمی پر بھی، اور سٹیٹس جو ہے اس کی کمی سے بھی۔ مثلا جب یہ ہے بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ شکست کھا گیا ہندوستان کی جنگ آزادی میں، تو چاہے وہ کاغذ پر ہی تھا، وہ شہنشاہ تھا ہندوستان کا، تو شکست ہوگی تو کچھ بھی نہ رہا، تو آپ کہیں گے کہ بھی اس کا سٹیٹس جو ہے اس پہ یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے آیت کئی دفعہ جو ہے کچھ مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا سوچنے کے باوجود، اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری چیزوں کے معنی جو ہے وہ اتنے وسیع ہیں۔ اب چیپٹر 21 ورس 84 میں فرمایا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍّ، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ اب وہ تکلیف کیا تھی؟ وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ مالی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سٹیٹس ان کا جو تھا گر گیا تھا، اس کو دوبارہ ری اسٹیبلش کر دیا۔ دارا جو بھی تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ تو اور کئی بڑی سائیکالوجی کی باتیں قرآن شریف لکھتا ہے۔ تو چیپٹر 10 ورس 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آگے تھوڑا سا چھوڑ کے فرمایا وَأَنَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
درہ مرقان لم یدعنا الی در مسہ. تو جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، خدا تعالیٰ کہتا ہے جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو بھول جاتے ہیں. تو اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس نے تکلیف پہنچنے پر کبھی خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں تھا کیا. تو اور عام بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں ضرورت کے وقت جو آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو جب کام نکل جاتا ہے اور لوگوں کو میں نے کہتے سنا او یار کیا ہی کیا تھا اس نے، معمولی سا کام تھا، پھر کیا ہوا. بات اصل میں یہ ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو جنس خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ کرتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہ کرے گی. جب بندہ شکایت کرتا ہے نا، ایک دفعہ میں شکایت کرتا ہوں یار فلانا تھا، اس کا کام تھا تو میں نے اپنا کر دیا، تو اپنا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ مثال ہے ایک لڑکے کی جس کی نوکری چلی گئی، تو وہ بہت پریشان تھا، تو اس کی ماں نے ذکر کیا، تو وہ لڑکا پیپر لے کے آیا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں تو یہ اپنی کمپنی کو دے دینا کہ انہوں نے یہ قانونی غلطیاں کی ہیں آپ کو نوکری سے نکالنے میں. تو اس نے دے دیا. انہوں نے وہ پڑھا تو دوسرے دن اس کو فون کر دیا کہ ٹھیک ہے تم کام پہ واپس آ جاؤ. اب اس نے مجھے بتایا ہی نہ. وہ تو 1-2 ہفتے گزر گئے تو ہم نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ جی وہ لکھ کے دیا تھا، تو پھر کچھ انہوں نے جواب دی، او ہاں وہ ہم بتانا ہی بھول گئے کہ وہ انہوں نے اس کو اگلے ہی دن کام پہ واپس بلا لیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ جب لوگ خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جو سب کچھ انہیں دیتا ہے، تو میری کیا ہستی ہے کہ میں شکایت کروں کہ جناب اس نے نہیں کی. یہ انسان کی فطرت ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ ناشکرا ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی، وہ کسی کی جو ہے جو اپرچونٹیز خدا تعالیٰ دیتا ہے اور جو ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ جب وقت گزر جاتا ہے تو ان کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. تو دیکھیں، اگر میں تو لفظ کے مطلب سے کر رہا ہوں، اب آپ اس آیت کو ہی دیکھیں، ایک آیت کو، تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں 1 یا 2 براڈ کاسٹ کہ خدا تعالیٰ نے کیسے بنی ہوئے انسان کی سائیکالوجی جو ہے وہ بیان کیا قرآن میں. لیکن یہ جو ہے کہ جو فرمایا کہ بار بار قرآن پڑھو اور سوچو، اس کے متعلق ریفلیکٹ کرو، تو آپ رٹا مار کے اگر عربی میں قرآن پڑھ جائیں یا ترجمہ پڑھ جائیں انگریزی میں، اردو میں، اور سوچیں نا اس کے متعلق، تو پھر آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک اچھا اور نیکی کا کام کیا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے تھے وہ آپ نے نہ اٹھایا. تو ہم بات کر رہے تھے جو جادو ٹونے ٹوٹکے جو ہیں ان کی. چیپٹر 22 ورس 12 میں فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، کہ خدا کو کی طرف نہیں رجوع کرتے، اس کو آواز نہیں دیتے، وہ ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں.
تو غالباً اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہی آیت تھی جب کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے وہ تھا ڈنڈا اٹھا کے تو حجر اسود کو پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ تو صرف میرے نبی کی سنت ہے کہ ہر دفعہ طواف کرتے ہوئے وہ تمہیں ہاتھ لگاتے تھے یا چومتے تھے، جو یہ میں کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک اور یہیں اسی صورت میں آگے آیت نمبر 113 میں فرمایا یدعو لمن درہ اقرب من نفعی، کہ وہ ایسے، اب پہلی آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ پھر آگے فرمایا ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب۔ اور یہ ہم جو ہیں جنہیں اپنے ٹائٹل میں لگایا ہوا کہ جی ہم اسلامی ملک ہیں، ہم گلی گلی محلے محلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جی بابا جی آتے ہیں پیسے ڈبل کر لو، آپ باہر آتے ہیں انہیں 50 دیتے ہیں، وہ یوں کو جنتر منتر کر کے پھونکتے ہیں، وہ 50 کے 2 نوٹ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ بابا جی آپ گلی گلی محلے محلے پھر کے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں نوکری لے کے ایک دن کی تو کچھ کما لیں، پھر گھر جا کے جنتر منتر کر کے اس کو ڈبل کریں، ڈبل کو 4 گنا کریں، 4 گنا کو 8 گنا کریں۔ یہ تو میتھمیٹکس میں کہتے ہیں ایکسپونینشل رائز ہوگی۔ آپ کو تو زندگی میں کبھی جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اس کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں قابو میں کر سکتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ جنات جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور چڑیلیں اور جادو کے ٹونے ٹوٹ کے اور ایسی چیزیں، بلکہ میرا قابو کرنے سے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اب ہوائی جہاز میں ہم بیٹھ کے اڑتے ہیں، کیوں؟ وہ تو اتنا بھاری ہوتا ہے، اتنے 100 مسافر ہوتے ہیں، اتنا سامان ہوتا ہے، اس کو تو گر جانا چاہیے۔ کیوں اڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ قوتیں، وہ فورسز جو ہیں وہ اپنے تحت کر لی، ان پہ قابو پا لیا۔ یہ وہ جن ہیں جن پہ ہم نے قابو پانا، لیکن جن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے۔ اب جو قوت جہاز کو اڑا رہی ہے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ ہے نا، تو تبھی تو جہاز اڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اڑتا ہے۔ تو یہ جن جو ہیں یہ ہم نے قابو کرنے، اور یہی چیزیں جو ہیں اگر ان کا ناجائز استعمال ہوگا اور غلط استعمال ہوگا تو وہ بنی نو انسان جو ہے ان کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی چیزوں کے استعمال سے وہ جو ہے نارتھ پول کے اوپر اوزون لیئر جو ہے اس میں ایک سوراخ ہو گیا۔ یہ اوزون لیئر کیا ہے؟ دیکھیے خدا نے کیسا کمال کا نظام قائم کیا جس کو ہم تباہ کر رہے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ اوزون لیئر وہ ہے جو سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے اس کا بہت حصہ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے آپ کو کینسر اور کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اور آپ تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو، لائف کو اس چیز سے، اس در سے بچانے کے لیے
یہ اوزون لیئر کریٹ کی. لیکن ہم جو اسپرے اور چیزیں اور وہ استعمال کرتے ہیں ان سے جو گیسیں نکلتی ہیں اس سے نارتھ پول کے اوپر اوزون لیئر میں ایک ہول ہو گیا ہے، سوراخ ہو گیا ہے، جس کے ذریعے وہ نقصان دہ ریڈیشن جو ہے وہ زمین تک پہنچ سکتی ہے. یہ ریڈیشن وہی چیز ہے نا کہ جب آپ کو کسی کو خدا نہ کرے کینسر ہو جائے تو وہ دوائیوں سے نہ ٹھیک ہو تو وہ ریڈیشن یا ریڈیو تھراپی استعمال کرتے ہیں. ریڈیو تھراپی کیا ہے؟ شعاعیں ہیں. جس طرح آگ آپ کو جلا دیتی ہے آپ کی جلد کو اور چیزوں کو، وہ شعاعیں جو ہے اس جگہ کو جلا دیتی ہیں جہاں وہ کینسر کے سیلز ہوتے ہیں. وہ تو ایک ان کا مخصوص استعمال ہے. تو لیکن ہم نے جو ہے اپنا اس کو بنا لیا ہے اپنی آسائش یا جو بھی کہہ لیں، اس کے لیے ہم نے اوزون لیئر جو ہے اس میں سوراخ کر دیا ہے اور اس کو اپنے لیے نقصان کا باعث بنا دیا ہے. تو یہ 7:30 ہو گئے ہیں، تو میں 2 الفاظ اور کور کرنا چاہتا تھا لیکن بہرحال وہ ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، صرف اس بات کے ساتھ کہ اگر ہم قرآن جو ہے اس کی ہر آیت نہیں، ہر آیت میں ہر لفظ جو ہے اس کے متعلق سوچنے بیٹھیں تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں جو ہے ہدایت جو ہے وہ مل جائے گی، اور ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جمعہ ہفتہ اتوار ہماری براڈ کاسٹ نہیں ہوگی. بدقسمتی سے جمعے کو ہم کئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے خطبہ براڈ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ شاید ممکن ہے کہ سیٹرڈے کو ہم پیور ڈسکشنز پر براڈ کاسٹ کریں. تو اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے ملاقات ہوگی. سو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ سارے بنی ہوئے انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے. السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے.